نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چوتھا پارہ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 121۔ وائز اور جب غدوتا آپ نکلے من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تو بویو بٹھانے لگے آپ مومنین مومنوں کو مقاعدہ ٹھکانوں پر، مورچوں پر، للقتال لڑائی کے لیے۔ واللہ اللہ سمیع خوب سنتا ہے، علیم اور خوب جانتا ہے۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی دو جماعتوں نے منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا کے جی چھوڑ دے، واللہ اللہ ولیہما ان کا مددگار تھا، واللہ اللہ ہی پر فلیتوکلی بس چاہیے کہ بھروسہ رکھے مومنون ایمان والے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نَصَرَکُمُ اللہ مدد کر چکا ہے تمہارا اللہ بِبدرین جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ کمزور یعنی بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ آیت نمبر 121 سے 123 تک فرمایا، اور جب آپ نکلے صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھے اور احد کی ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک جگہ تیر اندازوں کا پیدل دستہ متعین فرمایا۔ یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس دستے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو جماعتوں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں۔ ہم کو یہاں ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اسی میں یہ فرمان باری تعالیٰ بھی موجود ہے، واللہ اللہ ولیہما ان کا مددگار تھا۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ واپس لوٹ جانے والوں کے سلسلے میں صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ نساء کی کہ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا دیا جو انہوں نے کمایا۔ یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، اور فرمایا کہ
غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر اور تقوی کا پھل فتح اور کامرانی ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا کہ مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا تو اللہ نے انہیں کافروں پر غلبہ دے دیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے دن کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے مجاہدین کی تھی۔ وہ کہ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا پار کیا تھا، اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے عبور نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ 313 تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے، اور ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مجاہد ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مشرک اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس دوران میں اوپر سے کوڑا پڑنے کی آواز مجاہد کے کان میں پڑی، ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے گھوڑے کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے ہزوم، آگے بڑھ۔ اب مجاہد نے جوں ہی اپنے سامنے نظر دوڑائی تو وہی مشرک چاروں شانے چت پڑا تھا۔ مجاہد نے اس کو دیکھا تو اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا، اور کوڑے کی ضرب سے اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، چہرے کا رنگ بدل کر سبز ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا انصاری صحابی آیا، اس نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، یعنی فرشتوں کی۔ جب مومن اللہ پر توکل اس قدر بڑھا دے اور اس قدر اس کو یقین ہو کہ میرا رب مجھ سے ہمیشہ بہترین سے بہترین معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ بہترین معاملے کا ہی سپرد کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جیسا توکل میرے پر میرا بندہ رکھے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ پر توکل ہمیشہ اچھا رکھا کرے، اور صرف توکل اچھا نہ رکھا کرے، کام بھی ہمارے اچھے ہی ہوں تاکہ ہم اچھا توکل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کیونکہ بعض اوقات دھوکے میں رہ جاتا ہے انسان یہ کہہ کر اپنے آپ کو ہم تسلی دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے، مگر حساب بھی لیا جائے گا، اور آخرت میں ہم نے جو اچھے اعمال کیے وہ بھی، اور اگر برے انجام، اللہ رحم کرے کہ اگر کسی نے برے اعمال کیے تو وہ بھی اللہ کے ہاں موجود پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرہ نیکی اور ایک ذرہ گناہ جو ہوگا تم اس کو بھی وہاں موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔